الحمد للہ رب العالمین۔ میں حافظ تو نہیں ہوں، لیکن نفلی نماز میں اگر میں قرآن لے کے پڑھوں تو جائز ہے۔ دین مذہب سب ایک ہی چیز ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ کہتے ہیں کہ فجر کے بعد جو سو جاتا ہے اس کے رزق میں کمی ہوتی ہے، لوگوں کے گھڑے ہوئے مسائل ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک آدمی کی ساری رات ڈیوٹی ہے، تو نماز پڑھ کے نہیں سوئے گا تو کیا کرے گا؟ کہ پتہ نہیں، کہتے ہیں کہ جس میں چرس کا پہاڑ ہوگا دجال آئے گا۔ یہ تو کوئی آپ نے کوئی نئی بات لکھی ہے، ہم نے تو کبھی نہیں سنی۔ بس دجال آئے گا، کیا وہ چرس پیتا ہوگا؟ تم اس کو پینا چاہتے ہو کہ اس کے ساتھ چرس کا پہاڑ ہوگا تو مزے کرو گے؟ پہاڑ کو کوئی تصور ہی نہیں ہے، جھوٹی بات ہے، تم نے گھڑی ہے، اور ہم نے تو آج تک سنی ہی نہیں۔ ہوکا مارنا کیا ہے؟ ہوکا مارنا مجھے نہیں پتا۔ محبت کی شادی کہاں تک جائز ہے؟ ہر وقت جائز ہے۔ فروٹ جو ہے کھانے سے پہلے کھائیں یا بعد میں، جیسے کھائیں، کوئی شریعت میں تو منع نہیں ہے۔ اصل ہوتا یہ ہے کہ فروٹ جو ہے وہ لذت کے لیے کھایا جاتا ہے، کھانا جو ہے وہ بھوک مٹانے کے لیے کھایا جاتا ہے، تو اس لیے علماء یا باقی سب بعد میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ویسے منع نہیں، پہلے بھی کر لو۔ تھوڑی دیر کے لیے کوئی عورت اپنے نقلی ناخن لگا کے، یعنی ناخن بڑے کرے اور نقلی پلکیں لگا کے اپنی پلکوں کو بڑا کرے، یہ ناجائز ہے۔ ہاں، اگر بھووں میں کوئی زائد بال ہے جو عیب کا ہے، اس کو نکال سکتی ہے۔ اصل میں مشکل یہ ہو گئی ہے میرے عزیز کہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے، سب یورپ کی نئی تہذیب کے دیوانے ہو گئے ہیں۔ ورنہ آپ مجھے ٹھنڈے دل سے کعبے پہ بیٹھے یہ بتائیں کہ ناخن بڑا ہو تو کیا حسن بن جاتا ہے؟ ناخن بڑے تو جانوروں کے ہوتے ہیں، انسانوں کے تو نہیں ہوتے۔ تو اس میں حسن کون سا ہے کہ آدمی خود بخود انسانی ناخن کے ساتھ جانوروں والے ناخن لگائے؟ اچھا، اگر کسی کی پلکیں چھوٹی ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی کی پلکیں گھنی ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جس کو دیا ہے وہ اسی کے قابل ہے۔